رحمتوں کا انعام ہوگا، حسن رمضان ہوگا، اللہ رحمان ہوگا، حسن رمضان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 رمضان مبارک کی حسن رمضان ٹرانسمیشن میں تمام حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے قاری حسان مجتبیٰ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم۔ رحمتوں کا انعام ہوگا، حسن رمضان ہوگا، اللہ رحمان ہوگا، حسن رمضان ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت فرمائی قاری حسان مجتبیٰ صاحب نے۔ ہم اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ گزشتہ 2 دن 17 رمضان مبارک کے حوالے سے جو اہم موضوعات تھے ان میں سے 2 پر گفتگو ہو چکی تھی۔ تیسرا جو عنوان تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ باقی تھا، تو اس پر آج گفتگو فرمائیں گے۔ آج کے میرے مہمان ہیں حضرت مولانا ذیشان شوکت صاحب، وہ آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ حضرت آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین و سامعین، میں سوال کیا کروں، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہی بڑی نرالی ہے۔ اس بار میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ حضرت آپ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ عوام کے سامنے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری، لاڈلی، چہیتی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے 17 رمضان المبارک۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ محترم، مکرم اور قریب قرار دیا، پیارا اور محبوب قرار دیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو پوری امت کی مائیں قرار دیا۔ فرمایا وازواجہ امہاتہم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں، آپ کی بیویاں جو ہیں، وہ پوری امت کی مائیں ہیں۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ ماں کا رتبہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، ماں کی شان ہی بکھری ہوتی ہے، ماں کا مقام ہی بڑا انوکھا اور نرالا، عرفہ اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ آج کی 14ویں صدی کی ماں جو ہے وہ بھی ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ جیسے اہل علم کے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ تفتازانی تو تفتازانی ہے، علامہ تفتازانی کے بارے میں کہ تفتازانی تو تفتازانی ہے۔ یا آپ مسند امام اعظم میں دیکھیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کی گفتگو ہو رہی تھی، تو دوران گفتگو جب روایت پیش کی امام اوزاعی رحمہ اللہ نے بھی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کا جب تقابل کر رہے ہیں
روایت کا اور روات کا جب تقابل کر رہے ہیں تو تقابل کرتے کرتے جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچے تو فرمایا عبداللہ بن مسعود تو عبداللہ بن مسعود ہے، عبداللہ بن مسعود تو عبداللہ بن مسعود ہے، صحابہ تو صحابہ ہیں، تو ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، یہ کہنے ہی کافی ہے۔ تو اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ 14ویں صدی میں، 14ویں صدی ہجری میں پیدا ہونے والی یا جنم دینے والی ماں ہوتی ہے کہ صرف ماں کہہ کے اس کا رتبہ اور مقام جو ہے وہ بیان ہو جاتا ہے، تو وہ ماں کتنی اعلیٰ ہوگی، وہ ماں کتنی عظیم ہوگی، وہ ماں کتنی اعظم ہوگی، وہ ماں رتبے میں کتنی بلند ہوگی، وہ کتنی عالی شان ہوگی، جسے اللہ کا قرآن ہماری ماں کہتا ہے، جسے قرآن مجید فرقان حمید نے ہماری ماں کہا، اور قیامت کی صبح تک قرآن کے صفوں پہ یہ نقش رہے گا، قرآن کے صفوں پر، قرآن کے برقوں پر اور حفاظ کے سینوں میں یہ قیامت کی صبح تک رہے گا، مصلوں پہ پڑھا جاتا رہے گا، منبر و محراب میں بتایا جاتا رہے گا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں، اور حضرت عائشہ انہی میں سے ہیں، حضرت عائشہ انہی میں سے ہیں۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ محبت، حضرت عائشہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے پوچھا، آقا آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا کون ہے، آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آقا نے فرمایا عائشہ، فرمایا من الرجال، مردوں میں سے، فرمایا ابوہا، مردوں میں اس کا باپ، فرمایا اس پوری کائنات میں میرے دل کے سب سے زیادہ قریب عائشہ ہے، اور اس کے بعد اس کا باپ ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں رتبے اور مقام بھی بہت نرالے عطا کیے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام، عائشہ یہ جبریل ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، یہ جبریل ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ عورتوں میں، مردوں میں تو بہت کامل ہوئے لیکن عورتوں میں بہت کم کامل گزری ہیں، فرمایا ایک آسیہ زوجہ فرعون اور ایک مریم بنت عمران، میں مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا وہ کامل گزری، کاملہ گزری، اور دوسری آسیہ زوجہ فرعون سلام اللہ علیہ وہ کامل گزری۔ اور پھر آقا نے فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، فرمایا عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اما عائشہ سے بڑا عالم، اما عائشہ سے بڑی عالمہ عورتوں میں اور کوئی نہیں دیکھی، اما عائشہ سے بڑی فقیہہ، آپ سے بڑی مفسرہ عورتوں میں اور کوئی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ایسی ذہانت اور ایسی فطانت عطا کی تھی، ایسی فراست عطا کی تھی، اور ایسی فہم و ذکا اللہ رب العزت نے عطا کی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن کا واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اما عائشہ کھیل رہی تھی گھوڑے کے ساتھ، کھلونا تھا گھوڑا، اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، تو آقا نے فرمایا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمایا حضور گھوڑا ہے۔ آقا نے فرمایا عائشہ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، اس کے تو پر ہیں، پروں والا گھوڑا تھا، ظاہر ہے کھلونا تھا، تو فرمایا کہ یہ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، اس کے تو پر ہیں۔ تو اما ارشاد فرمانے لگی کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے تو پر تھے، سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے تو پر تھے، یعنی بچپن میں وہ ذہانت، بچپن میں وہ حاضر جوابی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس ذہانت کو منتخب کر لیا، اللہ نے اس ذہانت کا انتخاب کر لیا، اس اہم ترین دماغ کا اللہ نے انتخاب کر لیا آقا کی خلوت اور تنہائی اور گھر کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اور پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 2210 روایات کو روایت کیا ہے۔ 2210 احادیث مبارکہ ایسی ہیں
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس امت کو دینے والی، اس امت کے دامن میں ڈالنے والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ اما عائشہ کی خصوصیت ہے کہ وہ کنواری حالت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے عقد میں ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی بھی زوجہ مطہرہ کنواری حالت میں آپ کے عقد نکاح میں نہیں آئی۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کے بستر پہ اللہ کا قرآن اترتا تھا۔ جب آقا آپ کے گھر ہوتے تھے تو قرآن اترتا تھا، آپ کے علاوہ کسی بھی اور زوجہ مطہرہ کے گھر میں وحی نہیں اترتی تھی۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کی شان اور مقام میں آپ کی پاک دامنی کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے اپنے قرآن مجید کی 17 آیات اتار دی۔ 17 آیات اللہ رب العزت نے اتاری۔ اور پھر یہ بھی خصوصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجمان بنا کے ازواج مطہرات نے بھیجا تو کسی مسئلے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے گھر میں تھے، تو اما فاطمہ جب وہاں پہ پہنچی تو بیٹھی، بات ہوئی، آقا نے فرمایا فاطمہ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو اما عرض کرنے لگی کیوں نہیں، ضرور محبت کرتی ہوں۔ فرمایا پھر عائشہ سے محبت کیا کرو، یعنی میں بھی محبت کرتا ہوں اور تم بھی عائشہ سے محبت کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو بے پناہ ان گنت لا تعداد لا متناہی خصوصیات سے نوازا۔ اما عالمہ ہیں، معلمہ ہیں، خطیبہ ہیں، ادیبہ ہیں، فقیہ ہیں، گلشن رسالت کی اندلیبہ ہیں، سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں، یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اما عائشہ کی گود میں ہے، اور اما عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک نرم کر دیا جی۔ اور جب مسواک نرم کرنے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالرحمن کو بلایا، عبدالرحمن بن ابی بکر کو، کہ آپ ادھر آؤ۔ مسواک ان کو پکڑایا کہ دھو کے لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا، فرمایا نہیں، دھونا نہیں۔ اس مسواک کو اسی طریقے سے آپ نے استعمال فرمایا۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بطن میں جو آخری چیز رہی ہے وہ اما عائشہ کا لعاب دہن تھا۔ اور اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زندگی کے 2 سفر بڑے اہم ہیں۔ ایک سفر آپ کا سفر ہجرت ہے اور ایک سفر سفر آخرت ہے۔ جب آقا کا سفر آخرت ہے تو آقا کا سر عائشہ بنت صدیق کی گود میں ہے، اور جب آقا کا سفر ہجرت ہے تو آپ کا سر سیدنا صدیق اکبر کی گود میں ہے۔ ای خانہ ہمہ آفتابس، اللہ رب العزت ان سے راضی ہے۔ اللہ ہمیں ان سے سچی محبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو، بہت ہی پیارا انداز گفتگو آپ کا شان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھا۔ میں حضرت آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ آپ سے انشاءاللہ تمام حاضرینوں سے میری ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رحمتوں کا انعام ہوگا، حسن رمضان ہوگا، اللہ رحمان ہوگا، حسن رمضان